نبینا صاحب تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نیک کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد اور مجھ پر درود نہ پڑھا گیا اس میں برکت نہیں ہوتی۔ بیان کر دیں، کوئی بھی آپ رحم شریف پڑھ لیں، سبحان اللہ کہہ لیں، الحمدللہ کہہ لیں، کچھ بھی، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھ لیں، کیا ہے کہ اس کام میں برکت ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مدینے کے سلطان رحمت عالم جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ معراج شریف کی آداب کو بتایا کہ ساتویں آسمان پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جی کہ آپ امت کو میرا سلام کہیے گا اور ان سے کہیے گا کہ جنت کی جو زمین ہے وہ بڑی زرخیز ہے۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کے 5 درخت جو ہے نا جنت کے اندر لگا دیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے کتنی تو کیا ہے کہ اس لیے جب یہ جو تیسرا کلمہ ہے آپ جب اسے پڑھتے ہیں تو جنت میں 5 درخت لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو چلتے پھرتے جو ہے نا اس کا ذکر کیا کریں۔ آج جو ہے نا ذکر اللہ کے اوپر ہی درس ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم بستروں پر ذکر اللہ عز و جل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اللہ عز و جل جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ کیسی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جی کہ جو بندے نرم بستروں کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا ہے، لیکن اس کے اوپر جب لیٹتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے جنت کے اندر اعلیٰ درجوں میں اسے پہنچا دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس بہت سارے درہم روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسری جانب شخص ذکر اللہ عز و جل میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اپنے دلوں کو ہر وقت خدا کی یاد دلاتے رہو کیونکہ وہ فی الفور غافل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمر را ضائع مکن در گفتگو، یاد او کن یاد او، یعنی اپنی اس قیمتی زندگی کو فضول کوئی میں برباد کرنے کے بجائے اللہ عز و جل کی یاد میں مگر رہا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا اس قدر کثرت سے ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ سبحان اللہ۔ مانی دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ انیس الواعظین میں ہے کہ منقول ہے کہ ایک بار سیدنا حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جنگل میں ذکر الہی عز و جل کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ انہیں خیال ہوا کہ اس جنگل میں شاید میرے سوا کوئی اللہ عز و جل کا ذکر نہ کرتا ہوگا۔ اللہ عز و جل نے وحوش و طیور، درندوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ ہمارے ذکر کی آواز بلند کرو، تو اس قدر ذکر اللہ کا شور ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور عرض کیا، اے اللہ عز و جل، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر کو ہوتا ہے؟ حکم ہوا، اضرب بعصاک الارض، اپنا عصا زمین پر مارو۔ جب انہوں نے عصا مارا تو زمین شک ہوئی اور پانی جوش مارتا ہوا نظر آنے لگا۔ حکم ہوا، اس پر بھی عصا مارو۔ آپ علیہ السلام نے اس پر بھی عصا مارا، ایک سیاہ پتھر نمودار ہوا۔ حکم ہوا، اس پر بھی عصا مارو۔ آپ علیہ السلام نے اس پر بھی عصا مارا تو وہ پتھر شک ہوا اور ایک سبز جانور نکلا جو اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے پوچھا، تیری پیدائش کو کتنا زمانہ ہوا؟ اس نے کہا 300 برس۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا، تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ عز و جل کے ذکر سے بہتر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے دن میں 2 بار پانی دیا جاتا ہے، مگر میں اس خوف سے نہیں پیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی میں منہ ڈالوں اور موت کا فرشتہ آ جائے۔ یہ کہہ کر اندر غائب ہو گیا اور پتھر پانی کے نیچے چلا گیا اور پھر زمین برابر ہو گئی۔ پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا،
ڈالی ڈالی گنجا گنجا ذکر خدا میں کھویا، کریا کریا وادی وادی گلشن گلشن ذاکر، قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ ذکر خدا میں کھویا، کمری کمری توتی توتی بلبل بلبل حامد، چڑیا مینا ہر پروانہ ذکر خدا میں کھویا، پربت پربت درتی درتی امبر امبر واسف، صحرا صحرا دریا دریا ذکر خدا میں کھویا، رم جم گرتی بارش گیت اسی کے گائے، چلتا دریا بہتا جنہ ذکر خدا میں کھویا، سندر سندر دل کے اندر نام اجاگر اس کے، میری جاں کا گوشہ گوشہ ذکر خدا میں کھویا، پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا۔ میرے پیارے 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 اسلام بھائیوں، ذکر حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو درخت ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے نا اس کے اوپر کلارا چل جاتا ہے، اور جو جانور ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے اس پہ چھری چل جاتی ہے۔ یہ انسان واحد ہے کہ جو ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ کہا گیا کہ جو ذکر الہی کا کرنے والا نا اس کی ایسی مثال ہے جیسے زندہ بھی، اور جو ذکر الہی نہیں کرتا اس کی مثال ایسے جیسے مردہ بھی۔ اور کیا ہے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چلتے پھرتے ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ اس کی اہمیت یہاں سے یعنی کہ سوچ لیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں آیا کہ یہ ایک طرف جہاد ہو رہا ہے، یعنی کہ گردنیں کاٹنی ہیں، وہ کافر مسلمان کافروں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور وہ جو ہے نا مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، یعنی کہ جہاد ہو رہا ہے۔ اور سرکار خدا بن کے سبحان اللہ، آئے وہ حبیب خدا، بوریا جس کا فرش زمین ہے، ایسا مختار دیکھا نہیں ہے، جیسے خیر الورا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، اور بے مثال ان کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا، اور وہ نبی رحمت عالمی ہے، جو بھی ہے ان کے زیر نبی ہے۔ کیسا کلام طولت اور سب لکھ رہے ہیں، اور در کا دربان روح الامی ہے، در کا دربان روح الامی ہے، سرور انبیاء بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا، کیا ظہوری لکھے شان اس کی، مدح کرتا ہے قرآن اس کی، اور نعت پڑھتا ہے حسان جس کی، وہ میرا رہنما